نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم صدق الله العظيم 5 ستمبر 2021 کا آج کا یہ درس اعوذ باللہ ہی سے متعلق ہے، اور یہ اعوذ باللہ سے متعلق دوسرا درس ہے۔ یہ کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن عظیم کی ابتدا میں اس کو پڑھا جاتا ہے تلاوت کے آغاز پر، جیسا کہ پچھلے درس میں کہہ چکا کہ امت کی اکثریت کا اس پر اتفاق ہے کہ جب بھی انسان قرآن عظیم کی تلاوت شروع کرے تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر حضرت جبرائیل وحی لے کر آئے، قرآن عظیم لے کر آئے، اور ترتیب یوں بتائی، فرمایا کہ سب سے پہلے استعذ، آپ اعوذ باللہ پڑھیے، اللہ کی پناہ مانگیے، اور پھر فرمایا کہ ثم قل بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اس کے بعد قرآن عظیم کی تلاوت کریں۔ امام شاطبی رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں فن قرات کے، ان کی کتاب ہے شاطبیہ حرز الامانی، اس میں بھی وہ فرماتے ہیں اذا ما اردت الدہر تقرأ فاستعذ جہارا من الشیطان باللہ مسجلا۔ فن قرات کے بہت بڑے امام ہیں، فرماتے ہیں کہ جب بھی تو قرات کا ارادہ کرے قرآن عظیم پڑھنے کا تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کر۔ اور یہ حکم مطلق ہے، چاہے آدمی آہستہ تلاوت کرے یا زور سے تلاوت کرے، خلوت میں تلاوت کرے، تنہائی میں یا مجمع میں تلاوت کرے، لیکن اعوذ باللہ اس کو پڑھنی چاہیے۔ اعوذ باللہ ایک عقیدہ ہے، ایک ذکر ہے، ایک تعلیم ہے، ایک تربیت ہے، ایک درس ہے۔ اگر ہم اعوذ باللہ کا مفہوم پوری طرح سمجھ لیں تو ہمارا عقیدہ بھی درست ہو جائے، ہمیں ایک اخلاقی درس بھی ملے، اور ہماری تربیت بھی ہو جائے عملی۔ اس لیے کہ استعاذہ کا معنی کیا ہے؟ پناہ مانگنا، پناہ چاہنا، یعنی میں التجئ الی اللہ واعتصم بہ واستجیر بہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، وہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، میں اسی پر تمسک کرنے والا ہوں، وہی مجھے بچائے گا، وہی میری حفاظت کرے گا۔ تو عقیدہ یہ دیا اس اعوذ باللہ نے ہمیں کہ پناہ کس سے مانگنی چاہیے؟ پناہ کس کی مانگنی چاہیے؟ اللہ کی۔ کس کی مانگنی چاہیے؟ اللہ۔ اس لیے کہ پناہ دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، سورہ مؤمنون میں فرمایا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو مخلوق کو پناہ دیتی ہے،
کسی بھی شر سے آدمی پناہ چاہتا ہے تو اسے اللہ کی پناہ میں آنا ہوگا. کسی بھی شر سے وہ بچنا چاہتا ہے, حفاظت چاہتا ہے, تو اسے اللہ کی پناہ میں آنا ہوگا. ہاں اگر اللہ ہی ارادہ کر لے کسی بندے کے بارے میں سزا دینے کا, تو دنیا میں اللہ کے سوا کوئی دوسری ہستی نہیں ہے جو اس شخص کی اللہ سے حفاظت کر سکے, اللہ سے اس کو پناہ دے سکے. تو عقیدہ یہ دیا کہ ما فوق الاسباب, یہ جملہ یاد رکھنا, اسباب سے بالاتر پناہ دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے. اللہ کے سوا اسباب سے بالاتر کائنات میں کوئی ہستی نہیں, نہ فرشتہ, نہ جن, نہ نبی پیغمبر, نہ کوئی ولی, نہ کوئی بادشاہ, نہ کوئی اور طاقت جو اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر کسی کو اسباب سے بالاتر پناہ دے دے. کوئی ایسا نہیں. اور اگر کوئی اس طرح کرے گا کہ اسباب سے بالاتر ہو کر بغیر اسباب کے کسی ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ پناہ دے سکتا ہے, وہ ہستی پناہ دے سکتی ہے, بغیر اسباب کے دے سکتی ہے, اور یہ بغیر اسباب کے اس کو پکارے کہ مجھے پناہ دے دو, تو ایسا شخص شرک کا ارتکاب کرے گا, مشرک ہو جائے گا. ہاں ما تحت الاسباب یعنی اسباب کے نیچے, جیسے دنیا میں اللہ نے اسباب کے تحت دنیا کا نظام بنایا ہے, تو دنیا کے نظام میں اسباب کے نیچے آپ کسی کو پکار بھی سکتے ہیں اور اس کی پناہ لے بھی سکتے ہیں. مثال کے طور پر جہاں ایک ڈاکو کسی کے پیچھے لگ جائے اور وہ آدمی اس ڈاکو سے دوڑے, اب وہ پناہ کی تلاش میں ہے کہ میں کس سے پناہ لوں کہ یہ ڈاکو مجھے ضرر نہ پہنچائے, نقصان نہ پہنچائے. وہ کسی کے گھر میں پناہ لے لے, تھانہ بنا ہوا ہے, تھانے میں اندر جا کے پولیس کی پناہ حاصل کر لے کہ میں اس ڈاکو کے ڈاکے سے بچ جاؤں, یہ میرا مال نہ لوٹ سکے, میری جان نہ لے سکے. اب وہ پولیس کی پناہ لے رہا ہے, ظاہر ہے کہ یہ اسباب کے تحت ہے. پولیس اس کی آواز سن رہی ہے, پولیس نے گیٹ بند کر دیے, اس کو اندر کمرے میں چھپا دیا مثال کے طور پر, اور پولیس نے ڈاکو کو بھگا دیا یا گرفتار کر لیا. اس طرح وہ شخص پولیس کی اس مدد کی وجہ سے, پولیس کے ہتھیار کی وجہ سے یا اس کی طاقت کی وجہ سے اس ڈاکو کے ڈاکے سے بچ گیا, اس کے ضرر سے بچ گیا. لیکن اگر ایک شخص حیدرآباد میں بیٹھا ہے اور وہ یہاں ناظم آباد کی پولیس کو پکارتا ہے کہ اے پولیس میری مدد کو پہنچ, مجھے اپنی پناہ میں لے لے, حیدرآباد میں مجھ سے ڈاکو جو ہے میری دولت چھین رہا ہے, میرا مال چھین رہا ہے, جلدی پہنچو. ظاہر ہے کہ یہ پولیس اس کی آواز نہیں سن رہا جب تک کہ بیچ میں ٹیلی فون وغیرہ نہ ہو, بغیر ٹیلی فون کی آواز دے رہا ہے, کیسے سنے گا؟ اور نہ پولیس اس کی مدد کو پہنچ سکتا ہے. ایسی مدد, ایسی پناہ طلب کرنا نہ زندہ سے جائز ہے نہ مردے سے جائز ہے. یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام نے ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں. آپ حضرت حسن اور حضرت حسین کو بھی اعیذکما, میں تمہیں پناہ میں دیتا ہوں, کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے, اللہ تعالیٰ کی کلمات کے. یہ نہیں فرمایا کہ میں خود تمہیں پناہ دیتا ہوں, میں بچاؤں گا تمہیں, یہ نہیں فرمایا. فرمایا میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. قرآن عظیم میں ہے فاستعذ باللہ, اللہ کی پناہ لو. تو اللہ کا ذکر کیوں کیا؟ مسئلہ توحید سمجھانے کے لیے اور شرک بتلانے کے لیے کہ غیر اللہ سے اس پناہ طلب کرنا شرک ہے, اور پناہ صرف اور صرف اللہ ہی سے طلب کی جا سکتی ہے, لیکن اسباب سے بالاتر پناہ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, اس کے اندر دوسرا درس ہمیں اخلاقی ہے. یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اندر
دوسرا درس اخلاقی ہے. اخلاقی درس کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لفظ اعوذ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں صیغہ، مضارع متکلم واحد. واحد متکلم کا صیغہ ہے. میں پناہ مانگتا ہوں. دیکھو عربی زبان میں جو شخص بات کر رہا ہوتا ہے اس کو متکلم کہتے ہیں. تو کبھی بات کرنے والا صرف اپنی ذات کو لے کر اپنے متعلق بات کر رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اور جب اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو ملا لے تو پھر کہتا ہے ہم یہ کام کر رہے ہیں. جیسے اردو میں بھی فرق ہے، اکیلا آدمی میں کہے گا اور بہت ساروں کو ملا کر وہ ہم کہے گا. یہاں نعوذ باللہ نہیں کہا. نعوذ باللہ نون ہوتا، حمزہ کی جگہ نون ہوتا تو نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا معنی کیا ہوتا؟ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں شیطان سے. اور اعوذ اس حمزہ کا مطلب ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں. یہاں اللہ تعالی اعوذ باللہ ہم سے کہلوا کر ہماری اخلاقی تربیت کرنا چاہتا ہے. اخلاقی تربیت کیا ہے؟ اخلاق کا درس یہ ہے کہ اس حمزہ کے ذریعے ہمارے دل سے، ہمارے دماغ سے اللہ تکبر کے جراثیم نکالنا چاہتا ہے. تکبر اخلاقی سیئہ، بدترین اخلاق میں سے سب سے بدتر ہے، سب سے بدتر ہے. اللہ تعالیٰ کو انسان کے برے اخلاق میں جو سب سے برا خلق ناپسند ہے، اخلاق میں جو سب سے ناپسندیدہ اخلاق ہیں، وہ تکبر ہے. اس لیے کہ فرمایا الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے. تکبر کرنا صرف اللہ کا حق ہے، کائنات میں اور کوئی تکبر کے لائق ہی نہیں. اپنے آپ کو بڑا کہنے کا کسی کو حق نہیں. اسی لیے ہم سے ہر نماز میں بار بار کہلوایا جا رہا ہے، اٹھو تب بھی کہو، نیچے جاؤ تب بھی کہو، نماز شروع کرو تب بھی کہو، سجدے میں جاؤ تب بھی کہو، رکوع میں جاؤ تب بھی کہو. کیا کہو؟ اللہ اکبر، کہ اللہ ہی بڑا ہے. یعنی کائنات میں اور کوئی بڑا نہیں ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اپنی عاجزی اور تواضع کا اظہار آپ نے کن الفاظ میں کیا؟ فرمایا لا تطرونی کما اطرأت النصارى المسیح ابن مریم، مجھے اس طرح نہیں بڑھاؤ، میری شان سے مجھے نہیں بڑھاؤ، میرے بارے میں غلو نہ کرو جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انسانیت اور نبوت کے مقام سے بڑھا کر اللہ تعالیٰ کی صفات ان میں مان کر خدائی مرتبے تک پہنچا دیا. ایسا میرے بارے میں نہ کرو. اور ایک جگہ فرمایا انا ابن امرأۃ کانت تأکل القدیدہ، میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھاتی تھی. یعنی اتنی غریب تھی، اتنی غریب تھی کہ وہ سوکھا گوشت کھاتی تھی. یہ تواضع ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تکبر نہیں کیا تو کائنات میں کسی اور کو بھی تکبر کرنے کا حق نہیں. اور سب سے بہترین اخلاق اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے اور مخلوق سے جو پسند ہے وہ تواضع ہے، عاجزی ہے، عاجزی ظاہر کرنا. چنانچہ اعوذ میں یہ نہیں کہا، کس طرح کہو نعوذ، ہم پناہ مانگتے. جیسے بادشاہ، جیسے افسر لوگ، جیسے خان نواب لوگ، وہ کبھی میں کا استعمال نہیں کرتے، وہ ہم کا استعمال کرتے. ہم نے تمہیں کہا تھا، ہم نے یہ آرڈر جاری کیا تھا، ہم نے یہ کیا تھا. یعنی اپنی عظمت، اپنی تعظیم، اپنی شان، اپنی شوکت اور اپنی بڑائی جتلانے کے لیے وہ ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. حالانکہ یہ تعظیم، یہ عظمت، یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے. انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن اتارا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم قرآن کی حفاظت کریں گے. تو ہم کہنا یہ کس کی شان ہے؟ اللہ کی شان ہے. لیکن انسان اتنا بے وقوف ہے کہ وہ تھوڑی سی بادشاہی اس کو مل جائے
تھوڑی سی نوابی اس کو مل جائے، تھوڑی سی افسری اس کو مل جائے، تھوڑی سی خانی اس کو مل جائے، چودراہٹ مل جائے، وہ کیا کہتا ہے؟ ہم نے کہا تھا جی، ہم نے آرڈر جاری کیا تھا، ہم نے تمہیں روکا نہیں تھا۔ اس میں تکبر ہے، اپنی بڑائی ہے، اپنے منہ میاں مٹھو بننا ہے، اور اس لیے فرمایا نہیں، تعظیم نہیں، یہ کہو اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں، میں ایک کمزور ہوں، ایک بالکل ضعیف و ناتواں ہوں، اکیلا ہوں، کوئی لاؤ لشکر میرے ساتھ نہیں ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، میں ایک کمزور، ایک ناتواں انسان۔ یہ عاجزی کا اظہار ہے، یہ تواضع کا درس دیا۔ بعض لوگ میں کو برا سمجھتے ہیں، میں نہیں کہنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ ایک مائنڈ سیٹ چل رہا ہے کہ جی میں نہیں کہنا چاہیے، ہم کہنا چاہیے، اور میں جو ہے یہ انانیت ہے، اور یہ جو ہے اس میں میں بڑائی کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہر جگہ ایسا نہیں ہے۔ بعض جگہ میں بڑائی کے لیے ہوتا ہے، بعض جگہ میں تواضع کے لیے ہوتا ہے۔ یہ مقام کی بات ہے، جگہ جگہ کی بات ہے، قرینہ کی بات ہے۔ کہیں پر ہم کا استعمال وہ تکبر ہے، کہیں میں کا استعمال تکبر ہے، کہیں ہم کا استعمال تواضع ہے، اور کہیں میں کا استعمال عاجزی اور تواضع ہے۔ یہ انسان کے سوچ اور انسان کی نیت پر منحصر ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے، منحصر ہے کہ وہ لفظ میں کو کس انداز سے استعمال کرتا ہے۔ یہاں پہ انسان کی تنہائی، انسان کی عاجزی، انسان کی تواضع، انسان کی کمزوری بتلانے کے لیے کہ یا اللہ شیطان کے مقابلے میں اکیلا ہوں۔ شیطان تو لاؤ لشکر کے ساتھ ہے، شیطان تو لاؤ لشکر کے ساتھ ہے، میں تو اکیلا ہوں۔ یدعو انما یدعو حزبہ، وہ اپنے لاؤ لشکر کو آواز دیتا ہے، وہ ان کو بلاتا ہے، اور میں تو اکیلا ہوں۔ تو یا اللہ اتنے سارے لشکر اگر انسانوں کا آ جائے، میں مقابلہ نہیں کر سکتا، تو جب شیاطین کا اور ابلیس کا اور شیاطین کا لشکر آ جائے تو میں اکیلا ان کا کیسے مقابلہ کر سکوں گا؟ میں اکیلے ان کا کیسے مقابلہ کر سکوں گا؟ تو فرمایا اعوذ، کہو۔ جگہ جگہ قرآن عظیم میں یہی لفظ اللہ نے قل کے ساتھ ذکر کیا، قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ مانگتا ہوں، میں کمزور، قل اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں، قل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، ہر جگہ اعوذ اعوذ۔ اور نوح علیہ السلام نے بھی اپنی عجز، اپنی تواضع اور خاکساری ظاہر کرنے کے لیے فرمایا اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں کمزور ہوں۔ تو یہاں پہ اعوذ باللہ میں حمزہ، اس حمزہ نے ہمیں ایک بہت عظیم اخلاقی درس دیا، جیسے ہمیں اعتقادی درس دیا اعوذ باللہ نے، اسی طرح اخلاقی درس دیا۔ استعاذہ کا تعلق میں پچھلے درس میں بیان کر چکا تھا کہ دل سے ہے۔ جس طرح اعوذ باللہ سے زبان پاک ہوتی ہے، اسی طرح چونکہ یہ حرکات قلبیہ میں سے ہے، بنیادی طور پر دل کے اندر اگر پناہ مانگنے کی کیفیت ہوگی تو زبان کے الفاظ مؤثر ہوں گے۔ تو اس لیے جس طرح اعوذ باللہ سے زبان پاک ہوتی ہے، اسی طرح انسان کا دل بھی شیطان کے وسوسوں سے پاک ہو جاتا ہے، شیطان کے وسوسوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے دل اور زبان دونوں کی طہارت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کیا کہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دل کی گہرائیوں سے کہو گے، دل کی گہرائیوں سے کہو گے تو زبان بھی پاک ہوگی اور دل بھی پاک ہو جائے گا شیطان کے وسوسوں سے۔ جس طرح زبان کے گناہوں سے پاک ہو جائے گی تو دل شیطانی وسوسوں سے پاک ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا کرو۔
اعوذ باللہ بڑا عجیب کلمہ ہے. اس میں اشارہ ہے انسان کہ انسان کمزور ہے، انسان ضعیف ہے، اس کا مقابلہ ظاہری دشمن سے بھی ہے اور اندھے کے دشمن سے بھی ہے، باطنی دشمن سے بھی ہے، اس کا مظاہرہ داخلی دشمن سے بھی ہے، خارجی دشمن سے بھی ہے. انسان کے لیے دشمن انسان بھی ہوتا ہے نا، اور انسان کے لیے دشمن شیطان بھی ہے. جیسے پچھلے درس میں عرض کر چکا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی ہمارا دشمن بتایا اور شیاطین کو بھی ہمارا دشمن بتایا. لیکن بات یہ ہے کہ انسان اگر دشمن ہو تو انسانی دشمن میں پھر بھی کچھ نہ کچھ خیر کا پہلو ضرور ہے، کچھ نہ کچھ خیر کا. دشمنی اگرچہ شر ہے، کافر کی دشمنی ہو، منافق کی دشمنی ہو، یہ تو شر ہے جس سے ہم پناہ مانگتے ہیں، لیکن پھر بھی خیر کا پہلو موجود ہے جو کسی بھی وقت کام دے سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا، وہ آپ سے دشمنی کر رہا ہے، آپ نے اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا، آپ نے اس کے ساتھ مالی مدد کی، آپ نے اس کے ساتھ کسی بھی طرح اچھا سلوک کیا، ممکن ہے اس کا دل پسیج جائے، ممکن ہے وہ دشمنی چھوڑ دے. لیکن شیطان وہ سراپا شر ہے، وہ خالص شر ہے، وہ کامل شر ہے، اس میں خیر کا کوئی پہلو اس کی ذات میں موجود نہیں ہے. آپ اس کے ساتھ جتنا بھی احسان کریں گے وہ اور سرکش ہوگا اور خبیث ہوگا. اس لیے قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ پر اکٹھے انسان کے دونوں دشمنوں کا ذکر کیا. ظاہری دشمن کا بھی ذکر کیا جو انسان ہو، اور شیطان کا بھی ذکر کیا 3 جگہ پر اکٹھا. اور تینوں جگہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک ہی انداز اختیار کیا ہے. چنانچہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے پہلے انسانی دشمن کا ذکر کیا، پھر شیطانی دشمن کا ذکر کیا. فرمایا انسانی دشمن کے ساتھ کیا کرنا ہے، وہ تجھ سے دشمنی کرتا ہے تو اس کے ساتھ احسان کر لے، اس کی دشمنی کو معاف کر دے. اگر اس نے تیری ذات کو یا تیرے مال کو نقصان پہنچایا تو صبر کر لے، اسے معاف کر دے. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. جاہل ہے، منہ پھیر لے، معاف کر دے. ممکن ہے اس کی یہ تیرا یہ سلوک اسے شرمندہ کر دے، اسے شرمندہ کر دے، اور وہ تیرے حسن سلوک سے متاثر ہو کر دشمنی چھوڑ دے. اور اگلی آیت میں فرمایا دوسرا دشمن تیرا ہے شیطان. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. باقی رہا اگر تیرے ساتھ شیطان چھیڑ چھاڑ کرے تو یہ ایسا خبیث دشمن ہے کہ میں تجھے یہ نہیں کہتا کہ اس کے ساتھ احسان کر لے، اس کے ساتھ مدارات کر لے، ملاطفت کر لے، نرمی کا معاملہ کر لے، کہ ممکن ہے کہ وہ تیرے احسان کی وجہ سے، تیرے حسن سلوک کی وجہ سے، تیرے اچھے رویے کی وجہ سے وہ شرمندہ ہو جائے، دشمنی چھوڑ دے. نا 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 نا، یہ ایسا خبیث ہے کہ اس کا علاج یہی ہے فاستعذ باللہ، کہ تو اللہ کی پناہ میں آ جا، اللہ سے مدد طلب کر، اللہ کی پناہ طلب کر. دیکھیں یہاں اللہ نے دونوں دشمنوں کا ایک ساتھ ذکر کیا. پھر اسی طرح سورہ مؤمنون میں فرمایا، سورہ مؤمنون میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو تیرا ظاہری دشمن ہے انسان کے روپ میں تیرے ساتھ برائی کرے گا، اس نے تیرے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون. تو اس کی برائی کے مقابلے میں اچھا سلوک کر لے، اس کی برائی کو اپنی حسن سلوک سے دفع کر دے.
تو اس کے ساتھ برائی نہ کر، وہ شرمندہ ہو جائے گا، وہ بالآخر اپنی دشمنی چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا یہ تو تیرا وہ دشمن تھا جو انسانی دشمن ہے، اور اگر شیطان تیرا دشمن ہے وہ تجھ سے دشمنی کرے تو پھر کیا کر؟ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، یا اللہ شیطان کے وسوسوں سے، اس کے شر سے، اس کے چھیڑ چھاڑ سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر وہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ شیطان تجھ سے برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کر، اس لیے کہ وہ اچھائی کے لائق نہیں ہے، وہ خیر کے لائق نہیں ہے، وہ سراپا شر ہے۔ انسان راہ راست پر آ سکتا ہے اچھے رویے کی وجہ سے، شیطان وہ خبیث ہے، وہ خبیث اور لعین اور مطرود اور مردود مخلوق ہے جو تو اس کے ساتھ احسان بھی کر لے گا تب بھی وہ راہ راست پر نہیں آئے گا۔ اور تیسری جگہ سورہ فصلت حامیم السجدہ میں فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، فرمایا نیکی و اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ تیرے ساتھ کوئی شخص اچھائی برائی کر لے، تیرے ساتھ کوئی شخص زیادتی کر لے، تیرے ساتھ کوئی شخص ظلم کر لے تو اس کے ساتھ اچھائی کر لے، تو اس کے ساتھ حسن سلوک کر لے۔ کیا ہوگا؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست نتیجہ بتایا، فرمایا آج تو وہ تیرا دشمن ہے، اس نے تجھ پر زیادتی کی، تیرا دل بھی بغض سے بھرا ہوا ہے، تیرا دل بھی نفرت سے بھرا ہے، تیرا دل بھی انتقام کے جذبے سے سرشار ہے، لیکن جب بھی تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو آخر دل میں، بدن میں، سینے کے اندر وہ بھی ایک نرم گوشت کا ٹکڑا رکھتا ہے، اس کا دل بھی گوشت کا بنا ہوا ہے، پتھر کا نہیں ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ جو تیرا دشمن ہے تیرے سلوک کی وجہ سے، تیرے احسان کی وجہ سے، تیری نیکی کی وجہ سے وہ تیرا گہرا دوست بن جائے گا۔ دشمنی سے باز آنا تو ایک طرف، الٹا تیرا دوست بن جائے گا، پکا دوست، پکا دوست۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو وحشی ابن حرب نے شہید کیا، وہی وحشی جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، نیزہ مار کر شہید کیا، جب آیا آپ کے پاس، آپ کے دربار میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے معاف کیا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اسے اپنا قرب بخشا۔ اس احسان کے نتیجے میں وحشی ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام بن گیا۔ کافر تھا، موت کے خوف سے طائف بھاگ گیا تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احسان نے اسے آپ کا غلام بنا دیا، روحانی غلام، آپ کا امتی، آپ کا مرید، آپ کا متبع۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اور فرمایا کہ دوسرا دشمن شیطان ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ کیا اس کے ساتھ بھی تو اچھائی کر کے وہ پھر تیرا دوست بن جائے؟ فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان چھیڑ چھاڑ کرے تو اس کی چھیڑ چھاڑ کے جواب میں تجھے اس کے ساتھ احسان نہیں کرنا، حسن سلوک نہیں کرنا، فوراً اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ فاستعذ، فا اللہ جل جلالہ نے یہاں لفظ فا ذکر، حرف فا ذکر کیا ہے، تعقیب مع الوصل علماء کہتے ہیں، یعنی فوری طور پر اللہ کی پناہ میں آ جا، دیر مت کر۔ جیسے ہی وہ چھیڑ چھاڑ کرے تیرے ساتھ، تجھے دیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ کیسے آئے گا؟ کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان۔ شیطان کی چھیڑ چھاڑ کا زود اثر اور فوری جواب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ تو اس کے ساتھ اچھا کر لے اور کہہ دے بھیا ہاں میں تیری ہر خدمت کے لیے تیار ہوں اور ایسا کر کہ آئندہ، نہیں، فاستعذ باللہ۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ، دونوں ظاہری
اور اس اندیکھے دشمن کا ذکر کر کے ان کے ساتھ جوابی سلوک کا اللہ نے درس دیا ہے کہ انسان اگر دشمنی کرے تو اس کے ساتھ احسان کر لے، اور اگر شیطان دشمنی کرے تو احسان نہیں، پھر اسے کوڑا مار، اسے کوڑا مار، تازیانہ مار، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طرح بعض انسان اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں جن پر شیطان کا داؤ نہیں چل سکتا۔ شیطان کا داؤ خود شیطان نے اقرار کیا ہے کہ الا عبادک منہم المخلصین، آپ کے کچھ مخلص بندے ہوں گے جن پر میرا داؤ نہیں چلے گا۔ انبیاء پر نہیں چلتا شیطان کا داؤ، فرشتوں پر بھی نہیں چل سکتا، وہ تو پاک ہے۔ انسانوں میں انبیاء پر بھی نہیں چلتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان آپ کا بھی شیطان تھا، لیکن آپ کے شیطان کو آپ کے سامنے ہار ماننی پڑی، اللہ نے آپ کی مدد فرمائی، وہ شیطان آپ کا تابع ہو گیا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی، یا تو وہ تابع ہو گیا یا وہ مسلمان ہو گیا یا نبی علیہ السلام اس کے شر سے محفوظ ہو گئے۔ اسی طرح امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان ہستیوں میں ہیں کہ جن پر شیطان کا داؤ نہیں چل سکتا تھا۔ شیطان کا داؤ، ہاں حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گلی سے تشریف لے جاتے ہیں شیطان کو ہمت نہیں ہوتی اس گلی میں آنے کی، وہ راستہ بدل لیتا ہے راستہ۔ اور بعض اہل تجربہ نے، علماء نے یہ تجربہ کیا اور بتایا کہ اگر کوئی شخص اپنی ناف پر حضرت عمر کا نام اس طرح انگلی سے لکھ دے، قلم سے نہیں انگلی سے، کہ میم جو ہے اس کا دائرہ ناف کے ارد گرد بنا کے پھر را لکھ دے، انشاءاللہ سوتے میں شیطان نہیں آ سکے گا، احتلام نہیں ہوگا اس کو، سوتے میں شیطان نہیں آ سکے گا۔ اور یہ تجربہ کیا علماء نے۔ نام کا یہ اثر ہے تو حضرت عمر کی ذات کا کتنا بڑا اثر ہوگا۔ جس طرح اعوذ باللہ سے شیطان بھاگتا ہے، اس طرح حضرت عمر کی ذات سے بھی شیطان بھاگتا تھا، اس کے نام سے بھی شیطان بھاگتا تھا۔ اللہ اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت بھی دی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے شیاطین پر، جنات پر، سرکش شیاطین پر قدرت دی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں نماز پڑھنے لگا تو شیطان میری نماز میں مداخلت کرنے لگا۔ مقصد یہ تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی توجہ بھٹک جائے، آپ کی نماز میں خلل آ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں رات کو نماز پڑھ رہا تھا، شیطان خلل ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ میں اس شیطان کو ستون سے باندھ دیتا ہوں، پلر سے، پلر ستون، اس سے باندھ دیتا ہوں۔ پکڑنے کے بعد وہ ہل نہیں سکتا تھا۔ فرمایا کہ میرا ارادہ تھا کہ میں اس کو باندھ دوں تاکہ لوگ اس کا تماشا دیکھیں، اسے بندھا ہوا دیکھ لیں، یہ شیطان ہے۔ فرمایا ایک دم مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آئی،
سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، رب اغفر لی، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ دیکھو انبیاء بھی گناہوں کی معافی کی دعا مانگا کرتے تھے، قرآن عظیم میں ہے یہ دعا۔ اگرچہ انبیاء کے گناہ نہیں ہوتے، وہ پاک ہوتے، پھر بھی یہ ان کی تواضع ہے، ان کا عجز ہے، ان کی فروتنی ہے، ان کی انکساری ہے، وہ دعا مانگتے ہیں رب اغفر لی، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ اس دعا کے بعد ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ناراضگی ختم ہو جائے گی، ناراضگی ختم ہو جائے گی نا، اور ناراضگی ختم ہو گئی تو دشمنی ختم ہو گئی، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے انسان کی اللہ سے ناراضگی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی انسان سے ناراضگی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان سے نفرت کرتا ہے۔ جب گناہ ختم ہو جائیں گے تو وہ ناراضگی ختم ہو جائے گی، غضب، غصہ، قہر ختم ہو جائے گا۔ اب جب وہ راضی ہو جائے گا تو پھر اسے جو مانگو، جو چاہو مانگو۔ فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے مغفرت اور بخشش کی دعا مانگی۔ یہ اصل میں ہمیں تعلیم ہے کہ دنیا بھر کے انسانوں، ہم معصوم نبیوں سے دعا کا طریقہ سیکھو، سلیقہ سیکھو۔ جب بھی اللہ سے دعا مانگنی ہو پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا مانگو، یہ دعا قبول ہو جائے گی تو آگے ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی، اس لیے کہ دوستی ہو جائے گی۔ گناہ جب تک ہیں تو اس وقت تک دشمنی ہے، ناراضگی ہے، گناہ ختم ہو گئے تو دوستی ہو جائے گی، پھر دوست کی بات کو رد نہیں کرتا، چاہے وہ کتنی ہی بڑی دولت کیوں نہ مانگ لے، کتنی ہی بڑی چیز کیوں نہ مانگ لے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے یہاں کیسا عجیب انداز اختیار کیا، بات بہت بڑی منوانی تھی، بہت بڑی منوانی تھی، مطالبہ بہت بڑا تھا دنیا کے لحاظ سے، اللہ کے لحاظ سے نہیں، اللہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کے لحاظ سے۔ تو پہلے اپنے عجز کا اظہار کر کے اپنی خطاؤں کی معافی مانگی کہ جب یہ قبول ہو جائے گی، نہ بھی ہو تب بھی اللہ کی طرف سے رضامندی کا ایک وسیلہ تو بن جائے گا میری مغفرت کا یہ عمل، میری مغفرت مانگنے کا یہ عمل۔ تو اگلے لمحے میں فرمایا وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے دے، ایسی حکومت دے دے جو قیامت تک پھر کسی اور انسان کو نہ ملے، قیامت تک ایسی حکومت، ایسی بادشاہت کسی کو نہ ملے، نہ کسی پیغمبر کو ملے، نہ کسی عام انسان کو ملے، مجھے ایسی نمایاں، ممتاز اور عظیم الشان حکومت عطا کر دے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی اسلام نہیں اسلام آباد چاہتے ہیں، بھائی اسلام آباد تو سلیمان علیہ السلام نے بھی مانگا، بولو بولو، اسلام آباد تو سلیمان علیہ السلام نے بھی مانگا تھا، مانگا ہی نہیں مانگا، اپنے ہاں کا اسلام آباد مانگا، یا اللہ مجھے حکومت عطا کر دے۔ تو حکومت مانگنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، یا اللہ مجھے حکومت دے، ایسی بادشاہت دے جس میں کسی اور کی شراکت نہ ہو۔ بادشاہت مانگی، کیا مانگا؟ بادشاہ وہ ہوتا ہے جس میں اس کے ساتھ اور کوئی پارلیمنٹ نہ ہو، یہ چکر نہ ہو، ہاں ہر شخص بلیک میل کرتا پھرے کہ وزیر اعظم صاحب میری بات مانو ورنہ میں پھر عدم اعتماد کی تحریک لے آؤں گا، لات مار کر پارلیمنٹ سے باہر اور تخت سے باہر پھینک دوں گا تمہیں۔ ادھر آرمی چیف آنکھیں دکھا رہا ہے، ادھر پارلیمنٹ دکھا رہی ہے، ادھر حزب اختلاف، ادھر اسمبلی کے ممبر، ادھر وزراء، ادھر مختلف پارٹیاں، بیچارہ ہر طرف سے مجبور ہے۔ جتنا ہمارے ملک کا حکمران مجبور اور بے بس ہوتا ہے نا، اتنا ہمارے ملک کا مزدور بھی بیچارہ اور بے بس نہیں ہوتا، وہ بیچارہ ہر وقت خوف میں ہے، پتہ نہیں اتحادی پارٹی ناراض نہ ہو جائے، یار آرمی چیف صاحب ناراض نہ ہو جائے، بوٹ والے، یہ بیچارہ ہر وقت چیری بلاسم کا وہ بنا ہوا ہوتا ہے،
ہاں بوٹ پالش کرتا رہتا ہے ہر وقت کہ یہ راضی رہیں، ادھر اتحادی راضی رہیں، ادھر پارلیمنٹ راضی رہے، ادھر بیوروکریسی راضی رہے، ادھر عوام بھی راضی رہے۔ اتنے سارے خدا ہوتے ہیں، اتنے سارے خداؤں کو خوش کرنا قرآن میں ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک آدمی ایک خدا کا بندہ ہے اور ایک آدمی 10 خداؤں کا بندہ ہے، مزے کس کے ہوں گے؟ وہ جو ایک خدا کا بندہ ہے وہ ایک خدا کو راضی کر لے گا، اس کو ایک کو راضی کرنا آسان ہے، اور ایک بندہ 10 بندوں کا بندہ ہو، 10 خداؤں کا بندہ ہو، کس کس کو راضی کرے گا؟ ایک کو راضی کرے گا، دوسرا ناراض ہوگا۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا۔ کیا زبردست مثال دی ہے قرآن نے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں بھلا؟ ہم مؤمن ایک خدا کے غلام ہیں تو اس کو راضی کر لیں گے، باقی ساری دنیا ناراض ہو جائے پرواہ نہیں۔ اور یہ ہمارے حکمران بیچارے 10 20 بلکہ سینکڑوں خداؤں کے غلام ہوتے ہیں، ہر ایک کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک کو وزارت دیتے ہیں، دوسرا ناراض ہو جاتا ہے، ایک کو فنڈ دیتے ہیں، دوسرا ناراض ہو جاتا ہے، پوری پارٹی ناراض ہو جاتی ہے، بغاوت کر جاتی ہے، فارورڈ بلاک بن جاتے ہیں۔ ادھر آرمی چیف صاحب کا خطرہ الگ ہے اس کی تلوار کا، ادھر اتحادیوں کے مطالبے ہیں کہ ختم نہیں ہو رہے، ہر ایک کے اتنے ہاتھیوں جتنے منہ کھلے ہوئے، حل من مزید حل من مزید حل من مزید، اور دو بھائی، اور فنڈ دو، اور اختیارات دو، ورنہ بس ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو پاکستان کا وزیر اعظم بیچارہ اتنا بے بس ہے، آپ لوگوں کو نہیں معلوم، ہم لوگ تو یہ سمجھتے کہ وزیر اعظم ہے یار مزے ہیں اس کے، آگے پیچھے پولیس ہے، پروٹوکول ہے، پوں 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 بھومپوں کے سائرن بج رہے ہیں، اور آگے وہ بیچارہ ہر وقت خوف میں ہوتا ہے، کب پیچھے سے لات پڑتی ہے، ہر وقت پیچھے دیکھتا رہتا ہے، ہر وقت دائیں بائیں دیکھتا رہتا ہے کہ ادھر کون بچ گیا، میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے، ادھر کون ہے، کون چلا گیا، کس نے غداری کر لی، کس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، بے وفائی کر لی، ایسا ہے یا نہیں؟ تو یہ ہماری حکومت ہوتی۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ ایسی حکومت نہیں چاہیے محتاجی والی، مجھے بادشاہت چاہیے، بادشاہت، اور بادشاہت بھی ایسی چاہیے لا ينبغي لأحد من بعدی، قیامت تک پھر کسی کو نہ ملے۔ حالانکہ حضرت سلیمان کے بعد کتنے انبیاء آئے، سلیمان علیہ السلام نے سب کے لیے کہا، نہ کسی نبی کو ملے، نہ کسی ولی کو ملے، نہ کسی بادشاہ کو ملے، نہ کسی خان نواب کو، اللہ نے دی بھی، اللہ نے دی ایسی بادشاہت کہ جنات پر بھی آپ کی بادشاہت، انسان تو انسان، جنات تو جنات، پرندوں پر، حیوانات پر، درندوں پر آپ کی بادشاہت، آسمان کے پرندوں پر آپ کی بادشاہت، ہواؤں پر آپ کی بادشاہت۔ فسخرنا لہ الریح، ہم نے ہوائیں مسخر کر دی۔ دنیا میں کبھی ایسا کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ سلیمان علیہ السلام سے پہلے بھی نہیں گزرا اور قیامت تک بھی نہیں آئے گا۔ فرمایا مجھے حضرت سلیمان کی یہ دعا یاد آئی تو میں نے اسے ذلیل کیا، رسوا کیا اس شیطان کو، اور پھر چھوڑ دیا، جاؤ دفع ہو جا خبیث۔ پہلے ذلیل کیا، اللہ کے دشمن کو ذلیل کرنا چاہیے، پہلے اسے رسوا کیا، پھر میں نے اسے کہا جا دفع ہو جا خبیث۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، اسی حدیث کی دوسری روایت ہے حضرت ابو الدرداء سے، یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت۔ حضرت ابو الدرداء نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بھائی سلیمان کی دعا نہ ہوتی تو میں اس کو ستون سے باندھ لیتا اور صبح کو مدینہ کے بچے اس شیطان کے ساتھ کھیل رہے ہوتے، ان کا کھلونا بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ اعجاز عطا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک دفعہ میں سو رہا تھا، نیند میں تھا، اچانک شیطان آیا، جاگے نبی علیہ السلام، شیطان کچھ کارروائی کرنا چاہتا تھا، نبی علیہ السلام نے ایک دم پکڑ لیا، اور نبی علیہ السلام فرماتے میں نے اس کو گلے سے پکڑا اور اتنا زور سے دبایا کہ اس کی زبان باہر نکل گئی، اتنی لمبی زبان نکلی، اور میں نے خوب زور سے دبایا، خبیث
زبان باہر کو نکلی، اتنی نکلی، فرمایا میری مٹھی تک آ گئی، یہاں مٹھی ہے، زبان یہاں سے یہاں تک آ گئی، میں اپنے انگوٹھے پر اس کی زبان اور لعاب کی ٹھنڈک محسوس کرنے لگا۔ فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو کسی چیز سے باندھ لوں، ستون سے باندھ لوں۔ پھر مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکومت جو دی تھی تو آپ نے ایک بات کہی تھی کہ لا ینبغی لأحد من بعدی، یا اللہ اس کے بعد ایسی حکومت اور کسی کو نہ دینا۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ چھوڑو، حضرت سلیمان کی دعا کا لاج رکھ لیتا ہوں، اس کی لاج رکھ لیتا ہوں، لہٰذا میں نے اسے چھوڑ دیا۔ لیکن اس خبیث کو سزا خوب دی، اتنا زور سے اس کا گلا گھونٹا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شیطان سے اب پناہ مانگنے کا حکم ہوا۔ اعوذ باللہ کیا معنی ہے اس کا؟ اعوذ باللہ کا کیوں کہا؟ اعوذ باللہ کا معنی یہ ہے کہ بندے اور رب کا ایک رشتہ ہے، بندے اور رب کا ایک تعلق ہے، شیطان اس تعلق کو کاٹنا چاہتا ہے، اس رشتے کو توڑنا چاہتا ہے، اس لیے کہ اپنا رشتہ تو وہ توڑ چکا تھا۔ آدم علیہ السلام سے پہلے جب وہ آسمانوں پر فرشتوں کی مجلس میں تھا، بظاہر ہی صحیح لیکن اس نے ایک رشتہ قائم کیا تھا عبادت کا۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو وہ ابلیس اس نے انکار کیا سجدہ سے، تو اپنا وہ رشتہ، وہ تعلق جس کا اللہ تعالیٰ سے تھا، وہ بھی ظاہری تعلق وہ بھی ٹوٹ گیا، وہ ظاہری تعلق بھی نہ رہا۔ اب وہ چاہتا ہے کہ انسان کی عبادت میں مداخلت کرے، انسان کی تلاوت میں مداخلت کرے، انسان کے اعمال صالحہ میں مداخلت کرے، تاکہ اس کا اور اس کے رب کا وہ تعلق برقرار نہ رہ سکے، اس کا اور اس کے رب کا تعلق برقرار نہ رہ سکے، لہٰذا وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے انسان کا۔ تو اب اس کے مقابلے کے لیے دو چیزیں ہیں، اس شیطانی سازش اور اس مکر، اس داؤ اور اس کے اس ارادے کو ناکام کرنے کے لیے انسان کے پاس دو قوتیں ہیں، دو روحانی قوتیں ہیں۔ ایک ہے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، مضبوط ایمان، اور دوسرے نمبر پر ہے استعاذہ باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد اور پناہ طلب کرنا، اللہ سے، ایک اللہ کی ذات پر ایمان، کیونکہ پناہ سے پہلے ایمان ہونا چاہیے۔ جب تک ایمان نہیں ہوگا، ایمان بنیاد ہے، تو ایمان کی طاقت سے اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے استعاذے کی طاقت سے انسان اللہ کے ساتھ وہ تعلق جو ایمان کے ذریعے قائم ہوا تھا اس کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ورنہ اگر استعاذہ نہ ہو اور ایمان نہ ہو تو کوئی انسان اپنا رشتہ اللہ سے برقرار رکھنے میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل کے ذریعے اور پھر نبی کے ذریعے ہمیں یہ حکم دیا کہ تم نماز پڑھو، تم تلاوت کرو، لیکن اس سے پہلے کیا کرنا؟ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تلاوت ضرور کر لینا۔ یہ ہے استعاذہ کے اسرار، استعارہ کے رموز، استعارہ کی باریکیاں۔ انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر کچھ مزید گفتگو اگلے درس میں بھی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔